Canterville Ghost by Oscar Wilde. جب امریکی منسٹر مسٹر ہائرم بی اوٹس نے کینٹرول چیس نامی قلعے کو خریدا تو سب نے سوچا یہ تو بے وقوفانہ بات ہے۔ اس بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ یہ آسیب زدہ جگہ تھی، حتیٰ کہ لارڈ کینٹرول جو اس جگہ کے مالک تھے، انہوں نے اس بات کو اپنا فرض خیال کیا کہ فروخت کرنے سے پہلے آسیب سے متعلقہ بات بتا دی جائے۔ جب سے اس بھوت نے میری گرینڈ آنٹ ڈاؤجر ڈچس آف بالٹن کے کندھوں پر اپنے ڈھانچہ نما ہاتھ رکھ کر خوفزدہ کیا تو اس وقت سے میں نے اور میرے تمام خاندان نے وہاں رہائش رکھنے سے توبہ کر لی، اور آنٹی تو کبھی بھی اس خوف سے باہر نہ آ سکیں۔ میرے نئے ملازم وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تقریباً خاندان کے ہر فرد کو وہ بھوت نظر آ چکا ہے۔ اس کے چلنے پھرنے کی آوازیں برآمدے اور لائبریری سے صاف سنی جا سکتی ہیں۔ مسٹر اوٹس کو یہ سب باتیں بہت عجیب معلوم ہوئی، اسی لیے انہوں نے کہا، جناب فرنیچر اور گوشت کی قیمت بھی مکان میں شامل کر لیں۔ اگر ایسی چیز یہاں پر موجود ہے تو اسے امریکہ جیسے جدید ملک میں لے جا کر یا تو عجائب گھر میں رکھا جانا چاہیے یا پھر سڑکوں میں اس کی نمائش کی جانی چاہیے۔ لارڈ کینٹرول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھوت ایک حقیقت ہے۔ وہ 1584 سے یہاں رہ رہا ہے اور اب 300 سال ہو چکے ہیں، اور جب بھی وہ نظر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی فوت ہونے والا ہے۔ مسٹر اوٹس، جب ڈاکٹر آتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی نہیں ہوتا کہ کسی کی وفات ہونے والی ہے۔ میرا مطلب آپ کو صرف اس بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں؟ لارڈ کینٹرول نے بات جاری رکھی، اگر آپ اس جگہ کو بھوت سمیت خریدنے پر بضد ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خریدیں اور ابھی خریدیں، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ مسٹر اوٹس نے یہ خریدا اور چند ہفتے بعد وہ اپنی بیوی، 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ نئے بھوت بنگلہ میں شفٹ ہو گئے۔ مسز اوٹس درمیانی عمر کی ایک خوبصورت خاتون تھیں، زندہ دل، خوش مزاج، جس نے دوسرے ملک آ کر جھوٹی بیماری کا بہانہ بنانے سے گریز کیا۔ بڑا بیٹا کرسنٹ واشنگٹن خوبصورت اور ڈانس کی مہارت میں تمام لندن میں مشہور تھا۔ مس ورجینیا ای اوٹس 15 سال کی خوبصورت بچی، اپنی خوبصورت بڑی بڑی نیلی آنکھوں کے ساتھ وہ ایسے خوبصورت نظر آتی جیسے ہرن کا حسین بچہ۔ جب اس نے اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر ریس جیت کر سب کو حیران کیا تو اسی وقت ینگ ڈیوک آف چیشر نے اسے پسند کیا اور شادی کی دعوت دی، مگر پڑھائی مکمل کرنے کے لیے اسے اسی رات ایٹنز جانا پڑا۔ آخر میں باری آتی تھی اوٹس کے 2 جڑواں بچوں کی، جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے، زندہ دل اور شرارتی۔ مسٹر اوٹس اپنی فیملی کے ساتھ جولائی کی ایک خوبصورت شام کو سہانے موسم میں کینٹرول چیس کے لیے روانہ ہوئے، مگر کچھ دیر بعد موسم بے حد خراب ہو گیا۔ گہرے بادل چھا گئے، کالے رنگ کے پرندے ان کے سروں پر منڈلانے لگے، اور جب وہ منزل پر پہنچے تو بارش ہونا شروع ہو چکی تھی۔ گھر کی ملازمہ مسز امنی کالے رنگ کے کپڑوں اور سفید ٹوپی ایپرن لگائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ خوش آمدید کے بعد چائے سے ان کی تواضع کی گئی۔ مسز اوٹس کو آتش دان کے قریب ایک دھبا نظر آیا، شاید وہاں کچھ گر گیا ہے۔ ملازمہ نے خوفزدہ ڈری ہوئی ہلکی آواز میں کہا، وہ خون ہے، ہاں خون گرایا گیا ہے۔ اس کی آواز میں پراسراریت تھی۔ سر سائمن ڈی کینٹرول نے 1575 میں اپنی بیوی لیڈی ایلنور ڈی کینٹرول کا قتل کر دیا، بالکل اسی جگہ، اور 9 سال بعد پراسرار طریقے سے خود بھی غائب ہو گیا۔ اس کا جسم آج تک نہیں مل سکا، مگر اس کی بے چین روح اسی جگہ بھٹک رہی ہے،
اور خون کا دھبا اب تک صاف نہیں کیا جا سکا۔ سیاح اور دیگر لوگ اس کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ کرسنٹ واشنگٹن نے کہا، کیسی بے وقوفانہ بات ہے کہ دھبا صاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بکواس ہے، ڈٹرجنٹ یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس نے سٹین ریموور سے دھبا صاف کرنا شروع کیا اور 1 منٹ میں وہ صاف ہو چکا تھا۔ مگر اسی وقت ایک زبردست بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے وہ سب پریشان ہو گئے۔ ملازمہ نے ڈر کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کہا، کئی راتوں سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے میں سو نہیں سکی۔ ضرور کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ مگر اوٹس ان باتوں سے پریشان نہیں لگ رہے تھے۔ دیکھ لیں گے بھوتوں کو بھی۔ مسٹر امنی کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا جس سے وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ دوسرے دن تمام رات کے طوفان کے بعد انہیں لائبریری کے فرش پر خون کا دھبا دوبارہ نظر آیا، اگرچہ کل رات وہ صاف کر دیا گیا تھا۔ نہ صرف اس وقت نظر آیا بلکہ واشنگٹن کے صاف کرنے کے باوجود اگلے 3 دن تک وہ دوبارہ نظر آتا رہا۔ اور تو اور جب لائبریری میں تالا لگا دیا گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے، مگر یہ کیا، خون کا دھبا پھر بھی وہاں موجود تھا۔ ہاں، ان باتوں سے سب کو یقین ہو رہا تھا کہ گھوسٹ بھوت ضرور موجود ہے۔ رات کو دیر سے گھر واپس آنے کے بعد اوٹس اور اس کے بچے دیر تک باتیں کرتے رہے، مگر یہ باتیں بھوت سے متعلقہ نہ تھیں۔ رات گئے وہ سو گئے۔ مسٹر اوٹس کی اچانک کسی آواز سے آنکھ کھلی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور باہر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ مسٹر اوٹس کمرے سے باہر نکلے تو سامنے ایک سرخ آنکھوں اور بکھرے بالوں والا، پرانے زمانے کے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ پیر زنجیروں میں بندھے تھے موجود تھا۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ مسٹر اوٹس بھوت سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی زنجیریں آواز پیدا کر رہی ہیں، نیند خراب ہوتی ہے، یہ لیجئے تیل اور ان میں ڈالیں۔ یہ کہا اور دوبارہ بستر میں جا کر سو گئے۔ بھوت کے لیے یہ بات نہ صرف حیران کن تھی بلکہ اس سے وہ سخت غصے میں آ گیا۔ بوتل زمین پر پٹ گئی اور غصے کی آوازیں نکالتا دوسری منزل پر جا رہا تھا کہ جڑواں بچوں نے تکیہ اس پر دے مارا جس سے وہ دیوار میں غائب ہو گیا۔ کیسے لوگوں سے پالا پڑا ہے، اس نے خفیہ کمرے میں سوچا۔ 300 سالوں میں پہلی مرتبہ میری اتنی بے عزتی کی گئی ہے۔ میں وہ بھوت ہوں کہ جب ڈچز آف بالٹن کو ڈرایا تو پھر وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ 4 ملازمائیں مجھے دیکھ کر حواس کھو بیٹھیں۔ پادری بے ہوش ہو گیا اور تو اور میڈم ڈی ٹریمولاک نے جب ایک ڈھانچے کو کرسی پر بیٹھے اس کی ڈائری پڑھتے دیکھا تو 6 ہفتے بستر سے نہ اٹھ سکی، اور باورچی کا بھی مجھے دیکھ کر برا حال ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ خوفناک رات جس رات لارڈ کینٹرویل نے یہ اقرار کیا کہ اس نے چارلس جیمز فاکس سے 50,000 پاؤنڈ جعلسازی سے ہتھیائے، اور یہ بھوت ہی تھا جس نے اسے ہیرا کھا کر مرنے پر مجبور کیا۔ مگر ان امریکیوں نے میرے ساتھ جو حرکت کی اس کا انہیں افسوس کرنا پڑے گا۔ مجھے تیل دیتے ہیں کہ زنجیروں سے آوازیں آتی ہیں اور مجھ پر تکیے سے حملہ کرتے ہیں۔ کیا پہلے کبھی کسی گھوسٹ کی اس طرح تذلیل ہوئی ہوگی؟ میں ان سے انتقام لوں گا اور میرے بدلے سے یہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دوسرے دن جب تیل کی ٹوٹی ہوئی شیشی نظر آئی تو مسٹر اوٹس فکر مند ہوئے۔ اس کا مطلب ہے اس نے تیل اپنی زنجیروں میں نہیں ڈالا، تو پھر آج رات کھڑبڑ سے پھر آنکھ کھلے گی۔ کسی طرح اس کی زنجیریں کھولنی ہی پڑیں گی۔ مگر تم دونوں یاد رکھو گے کہ اس گھر پر اس کا حق ہم سے زیادہ ہے۔ وہ بہت پہلے سے یہاں رہ رہا ہے۔ تکیے وغیرہ اس پر پھینکنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جب جڑواں بھائیوں نے والد کی یہ بات سنی تو کہہ لگایا۔ اب گھر میں خاموشی رہتی ماں سوائے خون کے دھبے کے جو لائبریری میں تالا لگانے کے باوجود روزانہ نظر آتا، مگر اب خون کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا تھا۔
مس ورجینیا ای اوٹس نے جب ان بدلتے رنگوں کو دیکھا تو پریشان نظر آئی، مگر دوسرے یہ دیکھ کر ہنستے۔ کچھ دن بعد رات کو گھوسٹ کی آواز سنائی دی۔ سب کمروں سے باہر نکلے جہاں بھوت صاحب پریشان کھڑے دکھائی دیے۔ جڑواں بچے اپنے ساتھ غلیل لے کر نکلے تھے جس سے بھوت پر حملہ کیا گیا۔ مسٹر اوٹس بھی غصے میں بندوق لے کر آئے تھے۔ ہینڈز اپ، انہوں نے کہا۔ بھوت غصے میں وہاں سے بھاگا اور سوچا کہ خوفناک آوازوں سے ان لوگوں کو ڈراؤں گا۔ اس نے خوفناک آواز نکالی جسے سن کر مسز اوٹس کمرے سے باہر نکلی اور کہا، ایسی خراب آوازیں نکال رہے ہو، کیا پیٹ میں درد ہے؟ یہ دوائی لو، آرام آ جائے گا۔ اس کا خیال تھا مسز اوٹس کو سبق سکھائے، مگر جڑواں بچوں کے ڈر سے خوفناک آوازیں نکالتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ بھوت کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ وہ ذرہ بختر جنگی لباس جو جنگوں میں حصہ لیتے وقت وہ زیب تن کرتا تھا پہنتا تھا، اب اسی نے وزن کی وجہ سے اسے زخمی کر دیا تھا۔ بیماری کی وجہ سے بھوت نے اپنے آپ کو صرف خون کے دھبے تبدیل کرنے تک محدود رکھا، مگر ایک جمعے کو پھر سفید کپڑوں میں اس نے اوٹس فیملی کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ طوفانی رات تھی، اس کے کام کے لیے بہترین۔ میرے خون کے دھبے صاف کرتے ہیں، مجھے دوائی دیتے ہیں، طبیعت خراب ہے، کھا لو۔ ایسا حال خراب کروں گا کہ آئندہ کسی گھوسٹ کو تیل دینے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ شیطان جڑواں بھائیوں کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ مگر ورجینیا، وہ بچی تو بے حد اچھی ہے، اس کا کیا کروں؟ اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ رات کو وہ واشنگٹن کے کمرے کے باہر موجود تھا، مگر یہ کیا؟ ایک اور خطرناک بھوت کو دیکھ کر وہ سخت گھبرایا۔ گنجا سر، آنکھوں سے سرخ روشنی اور منہ سے جیسے آگ، ہاتھ میں تلوار۔ پہلی مرتبہ کسی دوسرے بھوت کو دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے اور وہ اپنے خفیہ کمرے میں بھاگ گیا۔ مگر اس نے سوچا، اگر یہ بھوت میرا ساتھ دے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، ایک سے دو بھلے۔ وہ واپس بھوت کی جانب گیا، مگر یہ کیا؟ چھونے پر معلوم ہوا کہ یہ تو نقلی بھوت تھا جس پر لکھا تھا، میں ہوں اصلی بھوت، نکالوں سے ہوشیار رہیں، مجھے بیوقوف بناتے ہیں، انتقام لینا مجھ پر فرض ہے۔ ان حالات کی وجہ سے بھوت پریشان تھا اور بیمار رہنے لگا اور کمزوری نمایاں تھی۔ وہ اوٹس فیملی سے دور رہنا چاہتا تھا، مگر برآمدے میں کم از کم ہفتے میں ایک بار گھومنا لازمی تھا، اور ہاں، مہینے کی پہلی اور تیسری بدھ کو کھڑکی میں سے نظر آنا بھی ضروری تھا۔ اگرچہ زندگی میں وہ ایک برا انسان تھا، مگر یہ ذمہ داریاں نبھانا اسے بخوبی آتی تھیں۔ مگر اب وہ پریشان بھی تھا اور حیران بھی۔ اس نے تیل چوری کر کے زنجیروں میں لگایا تاکہ آواز نہ ہو اور دبے پاؤں چلا۔ ان لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے، مگر پھر بھی جڑواں بچوں کے مکھن سے وہ سلپ ہوا اور بری طرح گرا۔ ریکلیس روپرٹ، ہیڈ لیس ارل، بغیر سر کے نظر آنا بھوت کے لیے بھی مشکل کام تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس طرح دیکھ کر لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، تو اب اس چیز کی ضرورت ہے۔ گھنٹوں کی تیاری کے بعد بغیر سر کا بھوت جڑواں بچوں کے کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، مگر یہ کیا؟ پانی کا جگ اس کے سر پر گرا، بچوں کے کہے کی آواز آئی، بھوت واپس بھاگا اور آنے والے دن نزلہ و زکام کی حالت میں گزارے۔ یہ کیسے امریکی لوگ آ گئے تھے جو کسی طرح خوفزدہ نہیں ہو رہے تھے؟ اب بھوت ہر ممکن احتیاط کرتا اور اوٹس فیملی سے جتنا ممکن ہوتا دور رہنے کی کوشش کرتا، مگر 9 ستمبر کی رات 2 بجے جب وہ اوٹس فیملی کی تصاویر کا مذاق اڑا رہا تھا جو کہ پرانی کینٹرویل فیملی کی جگہ لگا دی گئی تھیں، تو 2 عجیب چیزیں اندھیرے سے نکل کر اچانک اس کے قریب آئیں اور زوردار آواز آئی، بو! وہ وہاں سے بھاگا، مگر سیڑھیوں پر واشنگٹن اپنی بندوق کے ساتھ موجود تھا۔ بھاگنے کی واحد جگہ چمنی تھی۔ یہ بھوت کی خوش قسمتی تھی کہ آگ روشن نہ تھی۔
وہ چمنی کے راستے فرار تو ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر بھوت اب اصل بھوت نظر آ رہا تھا۔ چمنی کا تمام گند اس پر موجود تھا اور حالت انتہائی ابتر۔ اس کے بعد حالت یہ تھی کہ جڑواں بچے انتظار کرتے کہ بھوت آئے تو اسے تنگ کریں، مگر بھوت دل برداشتہ ہو چکا تھا اور اب ان کا سامنا کرنے سے گریز کرتا۔ بھوت کے نظر نہ آنے کے بعد گھر کے تمام لوگ دوبارہ اپنے اپنے مشغلوں سے دل بہلانے لگے۔ ورجینیا بھی اپنے چھوٹے گھوڑے پر سیر کو نکل جاتی اور گھر میں پارٹی کی گئی جس میں بہت سے لوگ آئے، اور مسٹر اوٹس نے لارڈ کینٹرویل کو خط کے ذریعے اطلاع دی کہ بھوت جا چکا ہے۔ یہ بات سب کے لیے خوشی کا باعث تھی، مگر حقیقت میں بیماری بھوت کے نظر نہ آنے کی اصل وجہ تھی۔ مگر جب اسے معلوم ہوا کہ ینگ ڈیوک آف چیشر گھر میں آیا ہوا ہے تو اس کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا اس نے اپنا فرض خیال کیا، کیونکہ یہ وہی ڈیوک تھا جس کے دادا نے لوگوں سے بے پناہ رقم کی شرط لگائی کہ وہ بھوت کے ساتھ لوڈو کھیل کر دکھائے گا۔ مگر کھیلنا تو دور کی بات تھی، اس دن کے بعد سے لارڈ سٹلٹن کی حالت ایسی خراب ہوئی کہ وہ بات تک نہ کر پاتا۔ الفاظ اگر نکلتے بھی تو صرف 2 چھکے۔ خواہش تو کافی تھی کہ اس کے خاندان کے ایک اور فرد کو ڈرایا جائے، مگر 2 شرارتی جڑواں بچے بھی وہاں موجود تھے جن کی دہشت کی وجہ سے ینگ ڈیوک بھوت سے محفوظ رہا اور تمام رات خوبصورت ورجینیا کے خواب دیکھتا رہا۔ ایک رات ورجینیا گھوسٹ سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ اس طرح ہوا کہ وہ اور ڈیوک گھڑ سواری کے لیے گئے، مگر سواری کے دوران ورجینیا کے کپڑے خراب ہوئے۔ وہ گھر آئی اور کمرے میں اداس گھوسٹ کو دیکھا اور کہا کہ کل سے تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ میرے بھائی کل سے اسکول جائیں گے، مگر آپ بھی تو اچھے انداز اختیار کریں۔ اس نے حیرانی سے بچی کو دیکھا اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو بھوت ہوں اور بھوت ایسے کام ہی کرتے ہیں، مگر تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ ہاں میں نے کیا، کیونکہ اس میں بہت سی خرابیاں تھیں اور کھانا تو ایسا پکاتی تھی کہ قریب جانے کو دل نہ چاہے، مگر یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس بارے میں بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اور اس سے زیادہ بھیانک یہ بات نہیں کہ اس کے بھائیوں نے مجھے بھوکا رکھ کر موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ یہ بات سن کر ننھی ورجینیا بہت پریشان ہوئی اور کہا، کیا میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ نہیں، بھوت کھایا نہیں کرتے۔ تم اپنے بھائیوں کی نسبت کس قدر اچھی ہو، تمہارے بھائی تو پورے شیطان ہیں۔ ورجینیا اپنے بھائیوں کی برائی سن کر غصے میں آ گئی۔ جو بھوت میرے رنگوں کو چوری کر کے ان سے خون کے دھبے بناتا ہو، اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ میرے بھائیوں کو شیطان کہے۔ میری مجبوری تھی، گھوسٹ بولا۔ اصل خون کا حاصل کرنا کس قدر مشکل کام ہے، کہاں سے ملتا ہے ان دنوں وہ؟ ورجینیا نے اسے دعوت دی کہ اگر وہ امریکہ چلا جائے تو وہاں بہت امیر بن سکتا ہے، مگر وہاں تو تمہارے بھائیوں کی طرح کے لوگ ہوں گے، تنگ کرنے والے۔ ورجینیا غصے میں وہاں سے جانے لگتی ہے تو بھوت اسے بتاتا ہے کہ وہ 300 سال سے نہیں سو سکا۔ وہ سونا چاہتا ہے اور ورجینیا اس کی مدد کر سکتی ہے، کیونکہ یہ محبت ہے جو موت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، اور محبت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم میرے لیے دعا کرو تو مجھے سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ بھوت بہت خوش تھا اور ورجینیا کو پیار کیا۔ ورجینیا نے حامی تو بھر لی، مگر خوفناک چیزیں اسے ڈرا رہی تھیں، مگر وہ بھوت کے ساتھ رہی یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ دوسری طرف جب چائے کی میز پر ورجینیا نظر نہ آئی تو سب کو فکر ہوئی اور اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پولیس کو بھی اس بارے میں اطلاع کر دی گئی۔ نزدیکی قصبے میں جب مسٹر اوٹس جا رہے تھے تو ینگ ڈیوک آف چیشر بھی راستے میں ان سے ملا، جو ورجینیا کے لیے بے حد پریشان تھا۔ کافی رات ہونے کے بعد بھی ورجینیا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے،
ماں کی حالت سب سے خراب تھی۔ آدھی رات کو سب غمگین بیٹھے تھے کہ ایک طوفان سے گھر لرزنے لگا۔ موسیقی کی آواز آئی اور پھر وہاں ورجینیا نظر آئی، جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی تھا۔ تمام لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ورجینیا مل گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں گھوسٹ کے ساتھ تھی۔ اگرچہ وہ برا تھا مگر اپنی برائیوں کے افسوس اور ندامت کے ساتھ وہ مرا، اور مرنے سے پہلے مجھے ہیرے جواہرات تحفے میں دیے۔ ایسے راستوں سے گزرتے خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ سب ورجینیا سے بے حد خوش تھے۔ 4 دن گزر گئی۔ رات 11 بجے 8 کالے گھوڑوں کے ہمراہ ماتمی جلوس کینٹرویل چیز سے چلا۔ سب سے آگے ورجینیا اور لارڈ کینٹرویل تھے اور باقی سب ان کے پیچھے۔ ملازم روشنی کی شمع لے کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ماحول متاثر کن تھا۔ ملازمہ امنی، جس کو گھوسٹ 50 سال سے زیادہ عرصہ خوفزدہ کرتا رہا، اس کو حق دیا گیا تھا کہ سب سے آخر میں اس کا دیدار کرے۔ ایک گہری قبر کھودی گئی تھی اور پادری آخری رسومات سر انجام دے رہا تھا۔ جب قبر میں کفن اتارا جا رہا تھا تو چاند نے بادلوں سے نکل کر اپنی چاندنی بکھیر کر خوبصورت ماحول بنایا۔ تو اندلی بلبل کے گانے کی آواز آئی۔ گھوسٹ کی باتوں کو یاد کر کے ورجینیا رو رہی تھی۔ دوسرے دن لارڈ کینٹرویل کے واپس جانے سے پہلے بھوت کے دیے گئے جواہرات کے بارے میں مسٹر اوٹس نے ان سے گفتگو کی۔ وہ شاندار ہیں، نہایت شاندار، خصوصاً گلے کے ہار۔ 16ویں صدی کا شاندار کام ان میں اپنی شان و شوکت دکھا رہا ہے۔ اتنے قیمتی جواہرات کو اپنی بیٹی کی ملکیت میں دینے سے وہ ہچکچا رہے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ واپس لارڈ کینٹرویل کو دینے کی کوشش کی۔ بچی یادگار کے طور پر صرف ڈبہ رکھ لے گی، باقی سب کچھ آپ کا ہے۔ لارڈ کینٹرویل نے اپنی بھوری مونچھوں سے کھیلتے ہوئے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسٹر اوٹس کی سب باتیں سنی اور کہا، جناب، آپ کی پیاری بچی نے میرے بدقسمت رشتہ دار سر سائمن پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اور میرا خاندان اس کی بہادری کے گرویدہ ہیں اور شکر گزار بھی۔ تو سب چیزیں اسی کی ہیں۔ اگر میں انہیں لے بھی لوں تو وہ شیطانی بھوت قبر سے دوبارہ نکل کر مجھے مارنے موجود ہوگا، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ یہ زیورات تو اس پیاری بچی ورجینیا پر ہی سجیں گے۔ دوسرے آپ نے خریدتے ہوئے تمام سامان بھی خریدا تھا، تو سب کچھ آپ کی ہی ملکیت ہے۔ مسٹر اوٹس کے بار بار اصرار کے باوجود لارڈ کینٹرویل کچھ لینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب اپنی شادی کے موقع پر ورجینیا نے ان زیورات کو پہنا تو سب کی آنکھیں انہیں دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واہ، کیا شاندار چیزیں ہیں! اور ہاں، اس کی شادی اپنے محبوب ڈیوک آف چیشیر سے ہی ہوئی۔ ایک روز جب دونوں قبرستان میں سر سائمن کی قبر کے نزدیک بیٹھے تھے تو ڈیوک نے پوچھا کہ کیا مجھے بتاؤ گی کہ جب تم گھوسٹ کے ساتھ اکیلے تھیں تو کیا ہوا؟ نہیں، یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی ہے اور نہ ہی بتاؤں گی۔ بھوت نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی کیا ہے، موت کا کیا مطلب ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ ڈیوک نے ورجینیا کو پیار کیا، ٹھیک ہے، مگر ایک روز شاید یہ بات تم اپنے بچوں کو بتا دو۔ ڈیوک کی یہ بات سن کر ورجینیا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔